یہ سیکنڈ پارٹ ہے جو کہ میں آج اپلوڈ کر رہا ہوں۔ فرسٹ پارٹ سننے کے لیے ڈسکرپشن میں نے لنک لگا دیا ہے، وہاں پہ کلک کر کے سن لیجئے، یا اوپر آئی کے بٹن پہ کلک کر کے آپ لوگ فرسٹ پارٹ سن سکتے ہیں۔ فرسٹ پارٹ سنیں گے تو ہی آپ کو یہ سیکنڈ پارٹ سمجھ میں آئے گا۔ میں نے گھر میں آ کر خواتین کو ساری بات بتائی، ان کو تسلی دی کہ اب جلد دولہا بھائی ٹھیک ہو جائیں گے۔ میری باتیں سن کر میری بہن کے چہرے پر رونق آ گئی۔ بہرحال میں بہنوئی کے کمرے میں گیا، وہ بے سدھ پڑے تھے۔ مجھے ان کی حالت دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ صرف چند مہینوں میں ہی ان کی کیا سے کیا حالت ہو گئی۔ میں سوچ رہا تھا، امی کہا کرتی تھی کہ خون سفید ہو گئے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ خون سفید نہیں سیاہ ہو گئے ہیں۔ تبھی محبت مروت احساس کا کوئی رنگ اثر انداز نہیں ہوتا، اور ہم اپنے ہاتھوں سے ہی اتنی بے حسی سے تاریکیوں میں دھکیل دیے جاتے ہیں۔ اور کالا جادو اتنا خطرناک اور گندا عمل ہے کہ کروانے والا اگر مسلمان ہو تو اسی وقت دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ میں نے دروازہ بند کر کے دولہا بھائی کی مالش کی اور 3 دن تک کرتا رہا۔ تیسرے روز وعدے کے مطابق شاہ صاحب خود آ گئے۔ دوپہر کا وقت تھا، میں ان کو لے کر دولہے بھائی کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آج ہمیں بڑا عمل کرنا ہے، اجازت ہے؟ میں نے کہا جی شاہ صاحب، جیسے مرضی ہو آپ کی۔ وہ کہتے ہیں کوئی بچہ تو نہیں ہے اس گھر میں؟ میں نے کہا نہیں، صرف خواتین ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں ایسا کرو، ان سب کو ایک کمرے میں رہنے کی ہدایت کر دو اور تاکید کر دو کہ کمرے سے باہر نہ نکلیں۔ عمل بہت سخت ہے، دراصل آج ہم ہانڈی یہاں بلوائیں گے۔ میں گھر کے اندر چلا گیا اور سب خواتین کو کمرے میں رہنے کی ہدایت دی اور شاہ صاحب کی طرف واپس آ گیا۔ میں جب کمرے میں گیا تو دولہا بھائی کمرے میں کھڑے ہوئے تھے اور شاہ صاحب کچھ پڑھ رہے تھے اور ان کا حصار کر رہے تھے۔ دولہا بھائی میں نہ جانے کیسے کھڑے ہونے کی طاقت آ گئی تھی۔ شاید یہ اس تیل کا ہی کمال تھا جو مالش کے لیے دیا گیا تھا، اور میں نے باقاعدہ 3 دن تک مالش کی تھی۔ اس لیے دولہا بھائی بڑی ہمت سے دیوار سے لگ کے کھڑے ہوئے تھے۔ شاہ صاحب نے دولہا بھائی کو کہا بیٹا، تمہیں کسی بھی صورت میں اس حصار سے باہر نہیں نکلنا، ورنہ یہ سارا عمل الٹا پڑ جائے گا۔ یہیں کھڑے رہو عمل ختم ہونے تک۔ تو انہوں نے جی کہہ کر سر جھکا دیا۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے میرا بھی حصار کیا اور پھر دائرہ بنا کر حصار کر کے خود بھی بیٹھ گئے اور پھر عمل شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کمرے میں موجود روشن دان میں زبردست گڑگڑاہٹ ہونا شروع ہو گئی۔ میں نے چونک کر روشن دان کی طرف دیکھا تو وہاں ہانڈی پھنسی ہوئی تھی۔ ہانڈی کو آتا دیکھ کر شاہ صاحب کے عمل میں تیزی آ گئی۔ وہ بلند آواز میں کچھ پڑھ رہے تھے۔ جیسے جیسے شاہ صاحب کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی، ہانڈی کی گڑگڑاہٹ بڑھتی جا رہی تھی، لیکن وہ نیچے نہیں آ رہی تھی۔ پھر شاہ صاحب نے اس کو قسم دی، تجھے حضرت سلیمان کی قسم، نیچے آ۔ جیسے ہی یہ الفاظ دہرائے، ہانڈی زوردار گڑگڑاہٹ کے ساتھ کمرے میں اتری۔ تھوڑی سی چکرانے کے بعد زوردار دھماکے کے ساتھ زمین پر گر کر پھٹ گئی۔ اس کے گرنے کی آواز اتنی شدید تھی کہ جیسے کوئی بم پھٹا ہو۔ ہم نے اپنے کان بند کر لیے۔ دوسرے کمرے میں موجود خواتین کے بھی دل دہل گئے ہوں گے۔ ہانڈی پھٹتے ہی اس کے اندر موجود سارا سامان بکھر گیا۔ نہ جانے اس کے اندر کیا کیا چیزیں تھیں۔ قابل ذکر چیز ایک پتلا تھا جس پر دولہے بھائی کا نام لکھا ہوا تھا۔ میں حیران نگاہوں سے
उस पुतले और सामान को देख रहा था कि शाह साहब ने मुझे कहा, जल्दी से एक पानी वाली बाल्टी भर कर लेकर आओ। मैं दौड़ कर गया और पानी से भरी बाल्टी लेकर आया। शाह साहब ने बेलचे की मदद से वो सारा सामान उस बाल्टी में डाल दिया। इस सामान में से बुरी तरह धुआं निकल रहा था और इस तरह खौल रहा था जैसे चूना उबल रहा हो। थोड़ी ही देर में सब कुछ नॉर्मल हो गया। मैंने शाह साहब की हिदायत से सबसे पहले दूल्हे भाई को बिस्तर पर लिटा दिया, क्योंकि वो बुरी तरह चकरा रहे थे और बुरी तरीके से कांप रहे थे, जैसे मीलों भागकर आए हों। मैंने इन्हें पानी पिलाया। शाह साहब ने दूल्हे भाई को कहा, बेफिक्र होकर आराम करो बेटा, अब कोई ख़तरा नहीं है, तुम बिल्कुल महफूज हो। अल्लाह के फजलो करम से तुम्हारे दुश्मनों के इरादे मट्टी में मिल गए हैं। अब इंशाअल्लाह तुम बहुत जल्द सेहत याब हो जाओगे। मैंने कहा, शाह साहब, आपने मेरी बहन का सुहाग उजड़ने से बचाकर जो मुझ पर एहसान किया है, मैं उसका किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं? वो बोले, नहीं बेटा, मैं तो बस वसीला हूँ अल्लाह ताला की रहमत का। इसने हमें कामयाबी दी, सारी तारीफ़ें उसी के लिए हैं। उन्होंने कहा, अब ये हांडी का जो सामान है, ये रात की तारीकी में जाकर कब्रिस्तान में दफना देना और बस हमें दुआओं में याद रखना। शाह साहब को मैंने हदिया देकर रुखसत किया और वो पोटली जो शाह साहब ने बांधी थी मैंने एहतियात से रख ली। घर के सब अफराद ने शुक्र अदा किया कि इस पाक परवरदिगार ने शाह साहब को हमारे लिए वसीला बनाकर भेजा, वरना इस मौत की हांडी की मुद्दत ख़त्म होने में चंद दिन ही बाकी थे। और फिर रात में कब्रिस्तान जाकर मैंने वो पोटली बड़ी एहतियात से गड़ा खोद कर दफना दी। इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी ये वाक़या याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि मेरे बहनोई की तबीयत इस अमल के फ़ौरन बाद से ही संभलना शुरू हो गई थी और अब वो माशाल्लाह मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है। और ये एक अलग दास्तान है कि इन्होंने अपने बच्चे से किस तरह जान छुड़वाई। ये वाक़या हमारे प्यारे दोस्त समी ने हमें सेंड किया था, जो कि उनके अब्बू ने उनको सुनाया था। अल्लाह पाक हम सबको इन जादू टोनों से महफूज फरमाए और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।